بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے سولی ہندی میں نئے سبق کی طرف پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے احزاب باری جنگ۔ یہ آپ کی بک کا سبق ہے، سبق 29 یعنی کہ 29واں احزاب باری جنگ، جنگ احزاب یا احزاب والی جنگ۔ اور جنگ احزاب کو آپ کو پتہ ہوگا، جیسے کہ جنگ احزاب کو غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور انہیں غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں ہماری ایک سورہ احزاب کے نام سے بھی شامل کی گئی ہے اور شامل ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جس میں جنگ احزاب سے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات اس سورت سے بھی ملتی ہے۔ تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو جنگ احزاب کی پس منظر بتاؤں گا۔ جنگ احزاب کیوں ہوئی تھی؟ جنگ احزاب کے پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو کفار کے حوصلے جو ہے وہ بڑھ گئے۔ کفار کے جو سردار تھے اس وقت ابو سفیان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے مل کر دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور ان کے ساتھ ان ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ساتھ بہت سارے قبائل جو تھے وہ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کی تیاری میں وہ لوگ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اور یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور مدینہ منورہ جو کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، وہاں پر جو ہے ایک خندق کھودی گئی تاکہ کفار جو ہے اس طرف نہ آ سکے، اور اسی جو ہے خندق کھودنے اور اس کے علاوہ بہت سارے قبائل کے شمار ہونے کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ آپ کی بک کی جو ہے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ یہ میں پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی میننگ بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور آپ مشکل الفاظ کے معنی خود سے لکھ سکیں۔ آپ کی بک کا سبق 29 ہے، یعنی 29واں ہے، اور پیج نمبر 79 ہے۔ احزاب والی جنگ یا غزوہ احزاب، جنگ احزاب، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب جو معنی ہے، احزاب حزب کی جمع ہے۔ دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں فرسٹ لائن سے، احزاب حزب جو جمع ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ٹولو یا جماعت ہے، جس کے معنی ٹولہ یا جماعت ہے۔ ٹولہ یعنی کہ کوئی گروہ۔ ان جنگ میں کافرن جے کیترائی ٹولہ جماعتوں گٹ تھی مسلمان کے ختم کرن جو معاہدے کرے مدینے تے چڑھائی کرے آیو ہوئوں۔ اس جنگ میں کافروں کے بہت سارے ٹولے جماعتیں مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کر وعدہ کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آئے تھے، مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کرے ہند جنگ کے احزاب والی جنگ سڈیوں بنیے، تو اس لیے اس جنگ کو احزاب والی جنگ کہا جاتا ہے۔ جیے تا ہند جنگ میں دشمن جی رستے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے حکم سا خندق یا کھائی کھوٹی وئی۔ جیے تا جیسے کہ اس جنگ میں دشمنوں کے راستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق اور کھائی کا مطلب ہوتا ہے کھائی جو کہ کھودی جاتی ہے، وہ کھودی گئی تھی۔ ان کرے ہند جنگ کے خندق واری جنگ با کھوٹیوں ویندو ہے، اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کھائی کھودی گئی تھی اور خندق کھودی گئی تھی۔ جنگ 5 ہجری میں لگی ہوئی، اور یہ جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ہجرت بارے شروعاتی ڈیں کاں وٹھے کافرن پاران مسلمانن تے حملن جو سلسلہ جاری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی شروعات والے دن سے ہی کافروں کے مسلمانوں پر حملے کا سلسلے جاری تھے۔ احزاب وارو حملو وڈی طاقت قوت پختے عزم ارادے سا کیو ویو ہو، اور احزاب کا جو حملہ تھا وہ بڑی طاقت قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ شروع والے حملے کا ہی حملو تمام زوردار ہو۔ شروع کے دن سے ہی حملہ بہت زوردار تھا۔ بدر والے جنگ میں کافرن جو میں لشکر 1000 ہو، اور جنگ بدر میں کافروں کی تعداد جو تھی 1000 تھی۔ اس کے بعد احد والے جنگ میں حملوں کندرن جو انگ
3000 हुआ اور اس میں جنگ احد میں کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ احزاب والی جنگ میں لشکر جو تعداد جنگی ساز و سامان با آگے جب بھیٹ میں تمام گھڑوں ہو، اور جنگ احزاب میں لشکروں کی تعداد اور جنگی ساز و سامان کی تعداد آگے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ بھیٹ کہتے ہیں مقابلے میں، یعنی کہ روایت میں آتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ جو تھے وہ کفار کی تعداد تھی اس جنگ میں۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھو۔ ہند جنگ میں عربن یہودین جی کیترن قبیلن جی گڈیل طاقت شامل ہوئی۔ اس جنگ میں عربوں اور یہودیوں کی بہت ساری قبیلوں کی ملی ہوئی طاقت شامل تھی۔ مکے سے قریشن بنو سلیم یہودین بنو سعد سا ملے مدینے تے حملے جو منصوبہ اٹھایو۔ مکے کے قریش بنو سلیم اور یہودی بنو سعد نے مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہن قبیلن جے ماڑھن طاقت 10,000 کا متھے ماڑھن تے بدل ہوئی، اور ان سب قبیلوں کی تعداد 10,000 سے اوپر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر طوفان جو اندازو ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کا طوفان کا اندازہ تھا، یعنی کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا۔ شوال 5 ہجری میں 5 صلی اللہ علیہ وسلم ان لشکر کی تیاری جو اطلاع ملی ہو۔ شوال 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی تیاری کی اطلاع ملی۔ 5 صلی اللہ علیہ وسلم اصحابین ساتھ صلاح مشورہ کرے بچاؤ جا انتظام شروع کرے چھڑیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سب مشورے کیے اور بچاؤ کے انتظام شروع کر دیے۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ احد والی جنگ میں مسلمان پاران شہر کا باہر نکلے جنگ کرن جو تجربوں کو سٹھو کو نہ رہیو ہو۔ جنگ احد کی وجہ سے مسلمانوں کے شہر سے باہر نکلنے کی وجہ سے جنگ کرنے کا تجربہ اچھا نہیں رہا تھا۔ ان کرے ہن بیرے احد طے کیو ویو تا عورتن بارن کے قلعن میں موکلے مرد شہر جو بچاؤ کندہ۔ اس لیے اس دفعہ یہ طے کیا گیا کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا جائے گا اور مرد شہر کے بچاؤ کا انتظام کریں گے، شہر کو بچائیں گے۔ مدینہ اوبھر اول وارے پاسے کا جبلن سا گھیریل ہو۔ مدینہ مشرقی اور مغربی والی طرف سے پہاڑیوں پہ گھیرا ہوا تھا، یعنی کہ مدینہ کے مشرق اور مغرب دونوں سائڈ پہ جو ہے پہاڑ تھے اور مدینہ بیچ میں تھا۔ ان وقت اکثر حصہ گھاٹے بیلی کھجین جے وڑن سا ڈھکیل ہو۔ اس وقت جو ہے مدینہ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کھجور کے درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، ڈھکا ہوا ہوتا تھا، جنہن جے کرے ان پاسے کا مدینے میں داخل تھین ناممکن ہو، جس وجہ سے دوسری طرف سے ان دونوں طرف سے مدینے میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اتر میں وادیاں ہوئیں اور اس کے علاوہ شمال میں 2 وادیاں تھیں۔ رگھو اتر اول کا حملے جو خدشہ ہو، اس وجہ سے شمال اور جنوب سے حملے کا خدشہ تھا۔ ایڑے موقع تے صحابی سلمان فارسی ان پاسے کا کاہی کوٹھے جو تجزیہ پیش گئی، اور اس وجہ سے جو ایک صحابی تھے سلمان فارسی، انہوں نے ان دونوں طرف سے کھائی کھودنے کا مشورہ دیا، خندق کھودنے کا مشورہ پیش کیا، یعنی کہ مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہے پہاڑ تھے اور جو ہے اس کے علاوہ کھجور کے درخت تھے، تو وہاں سے آنا وہاں سے ناممکن تھا۔ اس وجہ سے جو خطرہ تھا وہ شمال اور جنوب کی جانب سے خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وجہ سے صحابہ نے سلمان فارسی نے جو ہے مشورہ دیا کہ ان طرف سے جو ہے خندق کھودی جائے، جنہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پسند فرمایا، اور حضرت سلمان فارسی کی اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ڈاہ اصحابین جے ٹولے کے اٹکل 20 گز ڈگھی کھائی کھوٹن جو کم ڈنو ویو۔ 10 صحابہ کو تقریباً 20 گز لمبی کھائی کھودنے کا کام دیا گیا۔ شوال جے آخری ہفتے میں کافرن جے اچن جو اطلاع ملیو۔ شوال کے آخری ہفتے میں کافروں کے آنے کا اطلاع ملی تا تجویز موجب عورتن بارڑن کے قلعن میں موکلے انہن جی حفاظت لائے کچھ لشکر بہاریا ویا، تو اس طرح مشورے کے مطابق عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ لشکر بٹھا دیے گئے۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ ہند پاسے وری سخت سردی والے موسم میں مسلمانان جو کل انگ 3000 ہو، اور مسلمانوں کی سخت سردی تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، جن وڈ جنگ جے لائے کو ساز و سامان کو نہ ہوا، اور ان کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ وہ وقت مسلمانن جے متھا تمام ڈکھیو ہوا، اور یہ وقت مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل کا تھا۔ ڈکھیو کہتے مشکل کو، پر اللہ تعالیٰ پاران مسلمانن جی مدد فتح سا ان جی
उनजी पछाड़ी मुसलमाननि जे हक़ में हिकु अज़ीम कामयाबी ऐं फ़तह जी सूरत में साम्हूं आई। लेकिन अल्लाह ताला की मुसलमानों के साथ मदद और फ़तह जो है मुसलमानों की हुई, मुसलमानों के हक़ में हुई, और ये एक अज़ीम कामयाबी की और फ़तह की सूरत में मुसलमानों के सामने सामने आई। ना रुगो उहो पर मुख़्तसर लश्कर ऐं जंगी सामान जे अणहूंद जे बावजूद मुसलमान सभिनी मुख़ालिफ़ गुरूह ना सिर्फ ये कि मुख़्तसर लश्कर और जंगी सामान के ना होने के बावजूद मुसलमानों के सारे मुख़ालिफ़ गुरूह मुशरिकीन, यहूदी और मुनाफ़िक़ों के चेले चिब्बी करे छॾे ऐं अॻिते उन्हनि खे क़ाबिल न छोड़ियो, और यहूदियों को उन्होंने जो है यहूदियों को पसपा कर दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। अॻिते उन्हनि खे उन क़ाबिल न छॾियो त मुसलमाननि, और उन्हें आगे बढ़ने का क़ाबिल उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया त मुसलमान ते किननि ब क़िस्म जो हमले करे सघनि कि वो मुसलमानों पर किसी किस्म का हमला कर सकें। इन हवाले से हाँ जंग कुफ़र और इस्लाम के विच में आखिरी वेढ़ हुई। इस हवाले से ये जंग काफिरों और मुसलमानों के दरमियान में, कुफ़र और इस्लाम के दरमियान में आखिरी जंग थी, आखिरी वेढ़ हुई जंग थी। वहाँ जंग शवाल के आखिर में शुरू थी ऐं ज़िलक़द महीने में ख़त्म थी, और ये जंग शव्वाल में शुरू हुई थी और इसके बाद शव्वाल के बाद जो ज़िलक़ाद का महीना आता है वो उसमें ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस टॉपिक में आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि इसमें एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ा भी पेश आया था, जो कि अभी आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। इसमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया है कि खंदक खोदते वक्त नागहा एक ऐसी चट्टान नमूदार हुई जो किसी से भी नहीं टूटी। जब हमने बारगाह रिसालत में ये माजरा अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। 3 दिन का फाका था और शक्म मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से फावड़ा मारा तो वो चट्टान रेत के भुरभुरे टीले की तरह बिखर गई। बुखारी शरीफ की हदीस है। क्या कहा है कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि खंदक जब हम खोद रहे थे तो उसमें एक ऐसी चट्टान आ गई थी जो कि नहीं टूट रही थी। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से फाके में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पेट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके में थे, भूख में थे, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया था। लेकिन फिर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से एक फावड़ा जो है उस चट्टान पर मारा तो वो चट्टान जो है टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मिट्टी की तरह हो गई। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज़्ज़ा था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बहुत आसानी से टूट गई। उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।